اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور سامعین اعظام، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی۔ یہی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت بھی فرمائے تھے، اور اسی مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہوا۔ یہ مہینہ اہل ایمان کے لیے بڑی عظمت کا مہینہ ہے اور بڑی احترام اور اکرام کا مہینہ ہے۔ اس لیے جب یہ مہینہ آتا ہے تو اہل اسلام خوشی میں جھوم جاتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لبوں پر عیاں ہو جاتی ہے اور ہمارے ہونٹوں سے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں غرق ہو جاتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری جان ہے اور ہمارا جزو ایمان ہے، اور یہ ہمارے ایمان کی اساس ہے، جڑ ہے۔ جب تک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی، ہمارا ایمان بھی کامل نہیں ہوگا۔ اور اس مہینے کے اندر اہل اسلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کرتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے۔ لیکن اظہار محبت کس طرح سے کرنا چاہیے، ایک سوال ہوتا ہے کہ یقینی بات ہے کہ جب کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے دنیا میں، تو ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا اظہار کیا جائے۔ ہم دنیا میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ جب کسی سے کوئی محبت کرتا ہے تو جب تک اسے اظہار نہیں کرتا، اسے چین اور سکون اور قرار نہیں آتا۔ تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر اس کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ لیکن محبت کے اظہار کے لیے محبوب کے مقام و مرتبہ کو دیکھا جاتا ہے اور ان کی پسندیدگی کو دیکھا جاتا ہے۔ یعنی دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ دیکھا جاتا ہے، اور اس کی پسندیدگی کا بھی خیال کیا جاتا ہے۔ اور ہم دنیا میں بہت ساری چیزوں سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے اساتذہ سے، اور پھر اپنے بچوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہر ایک کا مقام الگ الگ ہے۔ ہم اپنے بچوں سے جس طرح سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اگر وہی طریقہ اپنے ماں باپ سے اختیار کریں تو پھر اس کو گستاخی کہا جائے گا، اس کو بے ادبی کہا جائے گا، یا پھر یوں کہا جائے گا کہ یہ بے وقوف ہے۔ اسی طرح سے اس کی پسندیدگی کا بھی خیال کیا جاتا ہے۔ اگر محبوب کو پسند کوئی چیز ہے اور ہم اس کے پسند کے خلاف کوئی چیز اس کو گفٹ دیں، تحفے میں دیں، تو وہ کہے گا یا تو یہ بے وقوف ہے یا پھر یہ اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ محبت ہر مسلمان کو ہے، اور وہ محبت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ لیکن جب محبت کا اظہار کرے تو محبت کے اظہار میں ایک ہی انداز نہیں ہوتا، بلکہ ان کے مقام و مرتبے کو دیکھا جاتا ہے اور اس کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام و مرتبہ کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور ان کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا۔ اگر ہم نے اس چیز کو غور سے نہیں دیکھا اور جس طرح چاہا محبت کا اظہار کر دیے تو وہ سوء ادبی کہلاتا، بے ادبی کہلاتا۔ اب دیکھیے، مثال کے طور پر میں آپ کو کئی مثالیں دیتا ہوں۔ اخبارات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اور وہی دوسرے طرف یا اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے دوسرے چیزوں کا پرچار آتا ہے۔ لڑکیوں کی پرچار آتے ہیں جس میں وہ آدھے کپڑے پہنے ہوئی ہیں۔ تب بتائیں آپ، کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان فلاں جگہ ہوں گا، فلاں جگہ ہوں گا، یہ بڑا ہیڈنگ میں لکھا جاتا ہے اخبار کے اندر، اور اسی کے دوسرے طرف دوسرے پیج میں کسی عریاں خاتون کی تصویر رہتی ہے۔ تو یہ سوء ادبی نہیں ہے، بے ادبی ہے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر جب وہ خاص دن آتا ہے، 12 ربیع الاول آتا ہے، تو لوگ اپنی گلیوں کو، سڑکوں کو جھنڈیوں سے سجاتے ہیں۔ وہ پلاسٹک کی جھنڈیاں، کاغذ کی جھنڈیاں، کبھی کبھی اس کے اوپر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ محبت میں ہم
سجاتے ہیں، لیکن چند دنوں کے بعد وہی مبارک جھنڈیاں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نام لکھے ہوئے ہیں وہ نیچے گرے ہوئے رہتے ہیں اور وہ قدموں سے پامال ہوتے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ یہ سوء ادبی ہے یا نہیں ہے؟ یہ بے ادبی کے اندر داخل ہے یا نہیں ہے؟ محبت کا اظہار کریں، ضرور کریں اور کرنا چاہیے، لیکن ایسا طریقہ اختیار کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے مطابق ہو۔ ایسا طریقہ اختیار نہ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کہلائے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر ہم جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو فل ساؤنڈ کے ساتھ لگا دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو، اتنی زور زور سے آواز آتی کہ لوگوں کا سونا مشکل ہو جاتا ہے۔ آزو بازو میں بہت سارے ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جو ہارٹ کے مریض ہوتے ہیں، دل کے مریض ہوتے ہیں، دوسرے بھائیوں کو اس کے ذریعے سے تکلیف پہنچتی ہے۔ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو خوب سنیں، لیکن ایسے طریقے سے سنیں کہ دوسرے کے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس سلسلے میں کیا ہے؟ آپ غور کریں، حدیث کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں فرماتے ہیں کہ کوئی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے تو یہ ادنا ایمان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی خود ایسا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے تھے اور کسی کے آرام کا وقت ہوتا تھا، کوئی سو رہے ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے آہستے سے سلام کرتے تھے کہ سونے والے کو تکلیف نہ ہو، وہ جاگ نہ جائے، اور جو جاگنے والے ہیں وہ سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا، کیونکہ کاٹنے کے ذریعے سے اس سے جو سایہ نصیب ہوتا ہے، جو ہوائیں آتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے کوڑا کرکٹ کو راستے پر نہیں پھینکنے کے لیے کہا، غلاظت کو اور گندگی کو اپنے گھر کے سامنے پھیلانے کے لیے نہیں کہا، اس سے منع فرمایا، کیونکہ اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تب ان ساری حدیثوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے ہم سوچیں کہ جو ڈی جے بجاتے ہیں اور جو نعت پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں بجاتے ہیں اور فل بلند آواز سے بجاتے ہیں، کتنے گھروں تک آواز جاتی ہے اور وہ بڑی بڑی رات تک صبح سویرے ہوتے ہی بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگوں کے نیند میں خلل ہوتا ہوگا اور کتنے جو مریض ہیں ان کو کتنی تکلیفیں ہوتی ہوں گی، تو کیا یہ درست ہوگا؟ یقین جانے یہ درست نہیں ہوگا۔ ہاں، ہم سنیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو، لیکن ایسے انداز سے سنیں جو آپ تک ہی محدود رہے یا آپ کے گھر تک محدود رہے، کسی کو ان سے تکلیف نہ پہنچے۔ اور اس کے اندر یہ بھی ایک خامی ہے کہ ہمارے بغل میں بازو میں بہت سارے غیر مسلم بھائی بھی رہتے ہیں، اور بلند آواز سے جب سنا جاتا تو ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور پھر وہ کبھی کبھی آبجیکشن بھی کرتے ہیں۔ تو کیا کسی کو اس طرح سے بلند آواز کے ساتھ فل ساؤنڈ میں سننا کیا درست ہوگا جو کسی دوسرے کے تکلیف کا باعث بنے؟ اس طرح سے جب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو عرش کے ذریعے سے کھیلتے ہیں اور رنگوں سے کھیلتے ہیں، رنگ اڑاتے ہیں، اور جھنڈے جس کے اندر کے مقدس کلمہ لکھا ہوا رہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان کو گھماتے ہوئے، پھیرتے ہوئے، اور پھر کبھی تو زمین پر لگاتے ہوئے بھی گزرتے ہیں، تو اور ہنگامہ بلند آواز سے شور کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ طریقہ اظہار محبت کے لیے درست ہے؟ یقیناً درست نہیں ہوگا، کیونکہ عرش سے کھیلنا، رنگوں سے کھیلنا، یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو غیروں کا طریقہ اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ محترم ناظرین، کیا اچھا یہ طریقہ ہوتا کہ اس مہینے کے اندر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پھیلاتے، اپنے بچوں کو بیٹھا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بتاتے اور ان کی زندگی کے حالات سناتے اور پھر گھر والوں کو بتاتے۔ آج تو ہماری حالتیں یہ ہے کہ ہمارے بچے جو اسکولوں میں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، چند صحابہ کرام کے بھی اچھی طرح سے نام یاد نہیں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیے، لیکن اگر ان سے پوچھو تو خلفائے راشدین کے نام تو بتا دیں گے، اس کے علاوہ 5ویں صحابی کا نام پوچھو تو بتا نہیں سکیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موٹی موٹی باتوں سے ناواقف ہیں،
تو کیا اچھا ہوتا کہ اس مقدس مہینے کے اندر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرتے، اپنے بچوں کو سکھاتے بتاتے، تاکہ ان کے دل کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیوست ہو جاتی، اور پھر وہ اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو پیارے اچھے طریقے سے گزارتے۔ اور کیا اچھا ہوتا کہ اس مہینے کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرتے غیروں کے اندر بھی، اور چھوٹی چھوٹی کتابچے بنا کر کے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، بس کے اڈوں میں، جہاں کے عوام کی بھیڑ ہوتی ہے، وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بانٹتے اور دیتے، تاکہ لوگوں کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہنچتی۔ اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی غیر کر رہے ہیں، جیسا کہ منظم طور پر کر رہے ہیں، یہودی ہو یا عیسائی ہو یا پھر دوسری قومیں ہوں، سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کے در پہ ہیں، تو کیا اچھا ہوتا کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانتا، اور پھر جاننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پہچان کر کے ان کی ادب کرتے، ان کا احترام کرنے والی بنتی۔ اور کیا اچھا ہوتا کہ یہ مہینے کے اندر ہم اپنے گھروں کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی مجلس جماتے، اپنے بچوں کو لے کے بیٹھتے، اپنے گھر والے افراد کو لے کے بیٹھتے، اپنی خواتین کو لے کے بیٹھتے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے، اور کثرت سے درود پڑھتے، تاکہ اس کے ذریعے سے اور بھی مہینوں میں خوب کثرت سے درود پڑھنے والے بن جاتے۔ تو کتنا اچھا ہوتا، ایک سمجھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم پر حقوق ہیں اس کا ایک تھوڑا سا تو حق ادا ہوتا تھا۔ اب دیکھیے درود کی کتنی فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے تو اللہ کی 10 رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اتنے بڑے درجات ہیں، تو اس مہینے کے اندر خاص کر کے جس طرح کے اس مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت لگاؤ ہے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں خوب غرق ہو جاتے، ڈوب جاتے، اور کثرت سے درود پڑھنے والے ہوتے، تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہم ان سارے جو غیر ضروری کام ہے اس میں نہ لگ کر کے اس ضروری کام کو کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلاتے، دوسروں تک پہنچاتے، اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر لاتے، تو کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے بچوں کو اور ہمارے مرد و خواتین سب کو اللہ تبارک تعالی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔